السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم عقیدہ توحید کے ٹاپک کو ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کریں گے۔ عقیدہ توحید کے لغوی معنی ہے ایک بنانا یا یکتا ثابت کرنا۔ اصطلاحی معنوں میں عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور افعال میں ایک ماننا اور صرف اسی کی ہی عبادت کرنا۔ تو اصطلاحی معنوں میں اس کے 4 معنی ہوتے ہیں کہ خدا کو ذات میں یکتا ماننا، اس کی صفات میں یکتا ماننا، اس کے افعال میں، اور اس کو یکتا ماننے کے بعد صرف اسی کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا۔ تو یہ بیسیکلی توحید ہے۔ عقیدہ توحید دین اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ باقی جتنے بھی عقیدے ہیں جیسا عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہو گیا، ملائکہ پر عقیدہ، یہ تمام کے تمام عقیدے خدا پر عقیدے سے ماخوذ ہیں۔ اسلام نے خدا کا جو مکمل تصور ہے وہ بیان کیا، اور مکمل تصور بیان کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ وہ ہماری عقل پر پورا اترتا ہے۔ توحید کی اقسام، ہم توحید کو 3 مین کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی یہ کہ توحید فی ذات۔ توحید فی ذات کیا ہے؟ اقرار کرنا کہ وہ واحد ہے اور اس جیسی کوئی اور چیز یا کوئی اور شے نہیں ہے۔ توحید فی ذات کی جو سب سے بہترین مثال ہے یا جس کی ایکسپلینیشن ہے وہ ہمیں سورہ اخلاص میں ملتی ہے۔ اس کے بعد توحید فی صفات ہے۔ صفات مطلب کہ جو کام خدا کر سکتا ہے اس جیسا کام کوئی اور نہیں کر سکتا، یا اس جیسی صفات اور کسی میں موجود نہیں ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا کو واحد ماننے کے بعد ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو توحید پھر عبادت کیا ہے کہ جو خدا ہے صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہمیں یہ ذبح نہیں دیتا کہ ہم خدا کے علاوہ یا خدا واحد کے علاوہ کسی اور دوسرے خدا کی عبادت کریں۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 22 میں بیان کیا گیا ہے هو الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس توحید کی اقسام ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی آیات سے دیکھیں گے کہ توحید کیا چیز ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 میں بیان کیا گیا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا خدا ایک ہے، اس رحمان و رحیم کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22 میں بیان کیا گیا کہ لو کان فیہا آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی موجود ہوتے تو ضرور ان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ 2 آیات میں بہت خوبصورت طریقے سے خدا کا تصور بیان کیا گیا کہ ایک کائنات میں اگر خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا، مطلب کہ 2 خدا ہوتے یا 2 سے زیادہ خدا ہوتے، تو بے شک ان جو ہے ان کے آپس میں کنفلکٹ کی وجہ سے پوری کائنات کا نظام ہی بگڑ جاتا۔ اور پھر بیان کیا گیا کہ خدا ایک ہی ہے اور اس رحمان و رحیم کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ثابت ہے کہ جو خدا ہے وہ واحد ہے۔ ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا گناہ اللہ کے ہاں بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں تنہا پیدا کیا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں اکیلے ہی پیدا کیا ہے اور وہی ہمارے پاس جو ہے وہ خدا واحد ہے۔ اس کے علاوہ متفق علیہ حدیث ہے کہ اسلام کے 5 ستونوں میں توحید اہم ستون ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر بیان کیا گیا کہ
اللہ ताला के सिवा के कुछ हकूक बंदों पर आयद होते हैं और कुछ हकूक बंदों के अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले रखे हैं। अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि वो खालिस उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और बंदों का हक अल्लाह के ज़िम्मे यह है कि जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराए अल्लाह उस शख्स को अजाब ना दे। मतलब कि बंदों का हक क्या है या फ़र्ज़ क्या है कि वो खुदा के साथ किसी को भी शरीक ना ठहराएंगे और सिर्फ उसी को इबादत कर और सिर्फ उसी की इबादत करेंगे, और इसके बदले खुदा ऐसे शख्स को अजाब नहीं देगा। वजूद खुदा पर और तौहीद पर जो हम दलाइल देखते हैं मुख्तलिफ एंगल से, तो हम देखते हैं कि फितरत इंसानी से क्या दलील है कि खुदा वाहिद है और खुदा मौजूद है। हम जानते हैं कि अगर हम मुख्तलिफ मज़ाहब का जायज़ा लें और दीन इस्लाम को डिटेल से स्टडी करें तो हम देखते हैं कि जो पहला इंसान पैदा किया गया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो उनको पैदा करने के साथ ही तौहीद का कॉन्सेप्ट भी उनके साथ जो है वो पैदा फरमाया गया। मतलब कि पहले इंसान को भी पता था कि खुदा वाहिद है और खुदा के अलावा कोई और ज़ात मौजूद नहीं है। अहद व मीसाक का मामला जो है वो इंसान का खुदा के साथ हो चुका था, लेकिन आलम अरवाह में से गुजरने के बाद अब इंसान उसको बोल चुका है। अहद व मीसाक का जो मामला है तो उसके बारे में सूरत अल-अराफ की आयत 172 में बयान किया गया कि वअज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदमा मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतिहिम व अशहदुहुम अला अनफुसिहिम अलस्त बिरब्बिकुम क़ालू बला शहदना अन तक़ूलू यौमुल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ल गाफ़िलीन। तर्जुमा ये है, और याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और उन्हें खुद उनके ऊपर गवाह बनाकर पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो उन्होंने जवाब दिया, ज़रूर आप ही हमारे रब हैं, हम इस पर गवाही देते हैं। ये हमने इसलिए किया कि कहीं तुम क़यामत के दिन ये ना कह दो कि हम तो इससे बेखबर थे। मतलब कि जितने भी इंसान हैं इन्होंने आलम अरवाह में जो है वो खुदा ताला की जो वहदानियत है और उसको पहचानने पर इकरार किया हुआ है। इसी तरह अगर हम नेचर को देखें तो नेचुरली जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद भी ये साफ बात सामने आती है कि इस दुनिया का जो प्रॉपर निज़ाम मौजूद है तो इसको बनाने वाला भी कोई ना कोई मौजूद होगा। एडवर्ड लोथर कैसल के अल्फाज में, मैंने कीड़े मकोड़ों के तनासल और इनकी हयात की तब्दीलियों के महदूद दायरे के अंदर जो तहकीक की हैं उनसे ऐसे बेशुमार दलाइल शवाहद मुझे मुहैया हुए हैं जो इस कायनात में एक नज़म और एक ज़ाबते की मौजूदगी का नाकाबिल तरदीद सबूत है। मतलब कि हमारी ऑब्जर्वेशन से भी ये शो होता है कि इसमें जो कि नज़म या ज़ाबता मौजूद है तो इसको किसी एक बहुत ही जो है वो आला कुव्वत ने बनाया होगा। हज़रत तरीक़ा के मशहूर फरमान है कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। तो ये उनका बहुत मशहूर कौल है कि जब इंसान का इरादा टूटता है या इंसान गम में मुबतला होता है तो वो बेशक अपने खुदा की तरफ वापस लौटता है। डॉक्टर ली कामटे डोनवाई के मुताबिक अगर हम साइंस के जमाशुदा सरमाया का तनकीदी मुताला करें और उससे मंतकी और अकली नताइज मुस्तंबत करें तो ये नताइज लाजमी तौर पर हमें खुदा तक ले जाएंगे। अब ये तो हमने फितरत से खुदा की दलील देखी थी, अब हम देखेंगे कि तख्लीक के अर्ज़ समा से खुदा तआला के वजूद की और उसकी वहदानियत की दलील। एक आम इंसान का सवाल ये होता है कि ये कायनात जिसमें हम रह रहे हैं या जिसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, रात के टाइम हम सितारों को देखते हैं, चाँद को देखते हैं, दिन के टाइम हम सूर्य को देखते हैं, फिर ज़मीन को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो सवाल ये है कि ये कायनात बनी कैसे। तो इसके बारे में खुदा ताला का जवाब है सूरत तूर की आयत नंबर 35 में, अम खलकू मन गैर शैइन अम हुमुल खालकून, क्या वो अपने आप बन गए या वही अपने खालिक हैं। तो यह खुदा ताला भी सवाल करता है कि आप बताओ
کہ کیا یہ کائنات خود بن گئی ہے یا خدا یا انہوں نے اپنے آپ کو خود سے بنا لیا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحی وما یہلکنا الا دہرا، ہماری صرف یہ دنیاوی زندگی ہے جس میں ہم مرتے اور زندہ رہتے ہیں اور ہمیں گردش لیل و نہار ہلاک کرتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے وجود کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی ایک بہت مشہور دلیل ہے کہ آپ سے ایک دہریے اور ایتھیسٹ نے سوال کیا، یا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سچویشن بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک دہریے سے سوال کریں کہ آج میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ کا مشاہدہ کیا کہ دریا کے کنارے ایک درخت گرا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ آپس میں ملے تو ایک کشتی تیار ہو گئی، وہ خود بخود دریا میں چلنے لگی۔ وہ یقیناً پرزور طریقے سے اس کا رد کرے گا، تو اس کو بڑے احسن انداز میں سمجھایا جا سکتا ہے کہ حضور والا، جب ایک کشتی خود بخود تیار نہیں ہو سکتی تو پوری کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ گئی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک سچویشن میں بتایا گیا کہ خدا تعالیٰ کا نظریہ عقلی طور پر قابل قبول ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کائنات کو آبزرو کریں تو خدا کا وجود خود ہی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ گردش لیل و نہار سے خدا تعالیٰ کی دلیل، ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات تو وجود میں آ گئی، لیکن اس کائنات کا ایک جامع نظام بھی موجود ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں بیان کیا گیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب، کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی آبزرویشن کریں تو ہمیں رات اور دن کا جو بدلنا ہے اس میں بھی خدا تعالیٰ کا ایک نظام نظر آتا ہے، اور اس نظام کو سمجھنے سے ہم خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کائنات خدا نے تخلیق کی ہے یا جو چیزیں خدا نے تخلیق کی ہیں ان کی مثل کوئی اور موجود نہیں ہے۔ تو خدا تعالیٰ بہت احسن انداز میں اس آیت میں فرماتا ہے کہ ما تری فی الخلق الرحمن من تفوت فارج البصر هل تری من فطور، کہ نہیں نظر آئے گا رحمان کی آفرینش میں کوئی خلل، ذرا پھر نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا کوئی رکھنا دکھائی دیتا ہے۔ مطلب کہ خدا بندے کو اس بات کا چیلنج کر رہا ہے کہ تم کائنات کو آبزرو کرو کہ کیا تمہیں اس میں کوئی خرابی نظر آتی ہے۔ اگر کائنات میں خرابی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بنانے والے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور یہ جس طرح سے اس آیت میں دعویٰ کیا گیا ہے تو یہ دعویٰ وہی شخص یا وہی ذات کر سکتی ہے جس نے اس کو خود سے تخلیق کیا ہو اور اس کو اپنی تخلیق کے اوپر پورا بھروسہ ہو۔ اب یہ تو ہم نے ڈیفرنٹ اینگل سے اسٹڈی کیا توحید کو، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحید کا ثبوت جو ہے وہ دوسرے مذاہب میں کس طرح سے موجود ہے۔ تو ہم سامی اور غیر سامی مذاہب میں توحید کا دیکھتے ہیں وجود۔ سامی مذاہب ایسے ہیں جن میں الہامی کتابیں موجود ہیں، فار ایگزامپل جو کرسچینٹی ہے، یہود ہیں اور اسلام ہے، یہ سارے کے سارے سامی مذاہب ہیں۔ اور غیر سامی مذاہب جہاں پر کوئی کتاب وغیرہ نہیں اتری، جیسے کہ لوگ دیوی اور دیوتاؤں وغیرہ کو مانتے ہیں، ہندو مذہب وغیرہ، تو ہم ان سبھی سے ان کا جو ہے وہ تعین کریں گے۔ زرتشت کے جو مذہب ہے، ٹھیک ہے، وہ ایران میں بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا اسلام کے آنے سے پہلے۔ زرتشت میں 2 خداؤں کا تصور موجود تھا، جس میں ایک خدائے خیر تھا اور ایک خدائے شر۔ مطلب ان میں بھی جو ایک خدا کا تصور ہے، ٹھیک ہے، وہ موجود تھا۔ اس کے بعد وہ خداؤں کے علاوہ مختلف دیوتاؤں کے بھی پجاری تھے، جیسے کہ سمندر کے دیوتا پوسائیڈن، اصلہ سازی کے دیوتا جو ہے وہ ہیفیسٹس، اور سورج کی جو حرکات کو کنٹرول کرتا تھا وہ اپالو تھا۔ تو اس طرح سے ان کے خدا موجود تھے، مطلب کہ خدا کا تصور وہاں پر بھی موجود تھا۔ ہندو مت کا مذہب ہندوستان اور موجودہ انڈیا میں، ٹھیک ہے، اس کو مانا جاتا ہے،
उनके 3 अहम देवता मौजूद हैं, मतलब उनमें भी खुदा का जो तस्वर है वो मौजूद है। उनके देवता विष्णु, वो निज़ाम शमसी का देवता है। उसके बाद शिवा है जिसके 5 चेहरे और 4 हाथ होते हैं। और इसके बाद जो ब्रह्मा है वो पूरी कायनात का उसको खालिक तस्वर किया जाता है। बुद्ध मत के मज़हब में उनकी तालीमात थी उसमें आगाज़ में तौहीद का तस्वर मौजूद था, लेकिन बाद अज़ां जो उसमें आमेज़िश की वजह से दुनियावी तालीमात की, ठीक है, उसका जो तौहीद का तस्वर था वो ख़त्म हो चुका। इसी तरह चीनी मज़ाहब जो कन्फ्यूशनिज़म है और ताओज़म है उसमें भी तौहीद का खालिस तस्वर मौजूद नहीं है, लेकिन खुदा का थोड़ा बहुत तस्वर या जो आला ज़ात है उसका तस्वर वहाँ पर भी मौजूद है। सावी मज़ाहब में, ठीक है, इसमें 2 बड़े मज़ाहब हैं इस्लाम के अलावा, यहूदियत और ईसाइयत। यहूदियत में हम देखते हैं कि खुदा ताला ने फरमाया कि वकालत यहूदी अजीज़ी इब्न अल्लाह, वकालत नसारा अल मसीह इब्न अल्लाह, कि यहूदियों ने कहा कि अजीज़ अल्लाह के बेटे हैं और ईसाइयों ने कहा कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। हालांकि ये दोनों चीज़ें बेबुनियाद हैं। इनके मुकाबले में इस्लाम के तस्वर तौहीद क्या है कि नसीरुद्दीन नसीर के अल्फाज में वो मालिक कुल है, कायनात उसकी है, जो ख़त्म ना हो कभी वो बात उसकी है। तो ये बेसिकली इस्लाम के तस्वर तौहीद का है कि जो पूरी कायनात को खालिक व मालिक है वो सिर्फ खुदा ताला की वाहिद ज़ात है, उसके अलावा कोई और ज़ात मौजूद नहीं है। इनफरादी ज़िंदगी पर तौहीद के अफराद को अगर हम देखें तो अकीदत तौहीद पर जो है वो यकीन रखने वाला इंसान, उसमें वसअत नज़र पैदा होती है। वो देखता है कि वसी कायनात की जो तख्लीक है वो खुदा ताला ने पैदा फरमाई और उसमें उसको किसी भी किस्म की कोई खुदा खराबी नज़र नहीं आती, मतलब कि वो एक परफेक्ट निज़ाम के तहत वर्क कर रही है। बनी इसराइल में आयत नंबर 44 में खुदा ने फरमाया तसब्बिह लहू समावाती असब वल अर्दी वमन फीहिन्ना, के 7 आसमानों और ज़मीन और वह सारी चीज़ें जो इसमें है सब उसी की तस्बीह कर रही हैं। तो इस इंसान में वसअत नज़र पैदा होती है कि तमाम कायनात जो है वो खुदा ताला की ही तख्लीक है और वो सारी की सारी उसकी मखलूक है। अकीदत तौहीद पर यकीन रखने से इंसान में इज़्ज़त नफ्स पैदा होती है, क्योंकि इंसान जानता है कि खुदा ताला के अलावा कोई दूसरी ज़ात इस कायनात की मालिक नहीं है और इस कायनात का पूरा करता धरता जो है वो सिर्फ खुदा ताला की वाहिद ज़ात है। अल बकरा की आयत नंबर 165 में बयान किया गया इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन, कि हकीकी ताकत का मालिक अल्लाह ताला है। तो इससे इंसान में इज़्ज़त नफ्स पैदा होती है कि वो किसी दूसरे बंदे का गुलाम नहीं है बल्कि वो खुदा की ज़ात का गुलाम है। अल्लामा इकबाल ने भी अपनी खुदी और नफ्स के बारे में फरमाया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक है, उसके बाद इंसान को जो है वो अक़ीदत तौहीद पर यकीन रखने से इत्मीनान क़ल्ब मिलता है। जब इंसान ये तय कर लेता है और यकीन कर लेता है कि इस कायनात में सिर्फ खुदा वाहिद है, तो वो सिर्फ उसी की इबादत करेगा और उसका फोकस सिर्फ खुदा की ज़ात होगी और एक ज़ात पर फोकस करने से और इसका जिक्र करने से उसको इत्मीनान क़ल्ब हासिल होगा। जैसे कि सूरत अल-रहद के आयत नंबर 28 में बयान किया गया कि इल्ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि मेरी याद वो चीज़ है जिससे दिलों को सुकून व इत्मीनान हासिल होता है। ज़ाहिर सी बात है, अक़ीदत तौहीद पर यकीन रखने से मोहब्बत इलाही भी पैदा होती है। अल बकरा की आयत नंबर 165 में बयान किया गया कि वल्लज़ीना आमनू असद हब्बाबुल्लाह, कि ईमान वाले सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से ही करते हैं। अक़ीदत तौहीद पर यकीन रखने से इंसान में सब्र और इताअत पैदा होता है, क्योंकि वो जानता है कि खुदा ताला की तरफ से ही जो आजमाइशें हैं वो उस पर नाज़िल होती हैं और उसकी ज़िंदगी में जो भी वाक़यात रूनमा होते हैं वो खुदा ताला की तरफ से ही होते हैं और वो किसी वजह से होते हैं। आल इमरान की आयत नंबर 160 में बयान किया गया कि इन्ना यंसुरुकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, कि अगर खुदा तुम्हारा मददगार है तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता।
تو اس آیت کو پڑھنے سے انسان میں جو ہے وہ صبر و طاعت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، انسان میں پھر اچھے اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ انا کرمکم عند اللہ اتقکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں باعزت وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو انسان زیادہ اچھے اعمال کرے گا، جس میں زیادہ تقوی ہوگا، تو وہی خدا کے زیادہ قریب ہوگا، اور انسان اس بات کو جاننے کے بعد خدا تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرے گا اور زیادہ سے زیادہ نیک مال کرے گا، جس سے اچھے مال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات کو ماننے کے بعد انسان قانون الہی کا پابند بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے صرف اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے۔ البقرہ کی آیت نمبر 77 میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ خفیہ اور علانیہ جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب انسان خدا کے اوپر یقین رکھتا ہے تو وہ اس کے نظام اور اس کی تعلیمات کے اوپر بھی یقین رکھتا ہے۔ جب اس کے احکام کو مانتا ہے تو اس کا نسب العین کا تعین بھی ہو جاتا ہے کہ اس نے اس دنیا میں آ کر کرنا کیا ہے، جیسے کہ سورۃ الذریات کی آیت نمبر 56 میں اس کو بتا دیا گیا انسان کو کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی انسان کا جو ہے وہ نسب العین کا تعین ہوتا ہے۔ ان انفرادی افراد کے علاوہ عقیدہ توحید کے اجتماعی زندگی پر بھی اثرات پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ خلق خدا سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہے۔ مولانا حالی نے بھی جو ہے وہ بہت اچھے الفاظ میں بیان کیا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ عقیدہ توحید سے مساوات پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ خدا تعالیٰ کی ہی مخلوق ہیں، اور جب وہ خدا کی مخلوق ہے اس کا مطلب کہ تمام انسان آپس میں برابر ہیں۔ سورۃ الحجرات میں بیان کیا گیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیا لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہارے قبیلے اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ مساوات کے بعد انسانوں میں پیار محبت اور اخوت بھی پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ سورۃ الحجرات میں بیان کیا گیا کہ انما المؤمنون اخواتاً، کہ بے شک سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب خدا تعالیٰ نے یہ حکم بیان کر دیا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اس سے بھائی چارہ جو ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے، اور انسان جو مسلمان ہیں وہ آپس میں ایک دین پر ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی سمجھتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ مومنوں کی مثال آپس میں لطف اور ہمدردی میں ایسی ہے جیسے جسم جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے قرار ہو کر جاگتا رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب تمام لوگ یا سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ، دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ آمن اسلام جو عالمی اسلام ہے اس میں داخل ہوتا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھائی خیال کرتے ہیں، تو ان میں آپس میں اخوت بڑھتی ہے۔ اس اخوت کی وجہ سے ہی امن عالم کا قیام ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو مساوات انسانی پر پرامن معاشرہ قائم ہوگا۔ ٹھیک ہے، امن کے لیے جو اخوت، اتحاد، مذہبی رواداری نہایت اہم ہے، اور اخوت، اتحاد اور مذہبی رواداری یہی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے۔ کبھی بھی مسلمانوں نے مذہبی تعصب کی خاطر عالمی جو امن ہے اس کو تباہ نہیں کیا، اور یہ ہسٹوریکلی بھی بات جو ہے وہ پروون ہے۔ اس کا مطلب کہ انسان اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی وجہ سے امن عالم کا قیام جو ہے وہ ممکن ہے اگر ہم اس کی پیروی کریں۔ عالمگیر سیاسی تنظیم،
اسلام بحیثیت دین ایک عالمگیر دین ہے، وہ ایک کامل دین ہے جو مکمل جو ہے وہ ضابطہ حیات اور قانون کو بیان کرتا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی گزارنی کس طرح سے ہے۔ وہ انسانی زندگی کو ذہن کو وسعت وہ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے امن عالم کا قیام ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پوری جو انسانیت ہے اس میں امن و ایمان کا جو واحد حل ہے وہ کیا ہے، تو امن عالم کا جو واحد حل ہے وہ وحدت انسانیت ہے کہ تمام لوگ جب آپس میں مل کر رہیں گے تو پھر ہی امن عالم قائم ہوگا۔ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں بیان کیا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ تو یہ بیسیکلی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے کہ تمام لوگ آپس میں مل جل کر رہیں۔